نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لفظ کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ اب کلمہ کی اقسام معنی کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار سے کلمہ کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے کلمہ کی تین قسمیں بنتی ہیں، جن کو صح اقسام کہا جاتا ہے۔ صح اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ اب اس سبق کے اندر اسم کی تعریف یعنی کہ اس کا لغوی اصطلاحی معنی اور ساتھ جو ہے اسم کی علامات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، اسم جو ہے اس کی جمع اسماء آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کہ الاسماء یہاں پر اسم کی جمع ہے۔ اس کا لغوی معنی بلندی، نشانی یا علامت ہوتا ہے۔ اسم کا لغوی معنی بلندی، نشانی یا علامت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسم نام کو بھی کہتے ہیں، اسم نام کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اسم سے مراد وہ کلمہ یا وہ لفظ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ احد، یہاں پر لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا۔ اب اسم کی جو دوسری اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے، ان الفاظ کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے اسم کی اصطلاحی تعریف کو، وہ ہے الاسم هو ما وضع لیدل علی معنی مستقل بالفہم غیر مقترن بزمن۔ الاسم هو ما وضع لیدل علی معنی مستقل بالفہم غیر مقترن بزمن۔ اور اس کی تیسری جو اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے ہوا ما وضع لتدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ۔ ہوا ما وضع لتدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہا جاتا ہے۔ اب اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ تسمیہ، اس کی وجہ تسمیہ کے اندر جو ہے نا دو قول ہیں۔ کتنی قول ہیں؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اسم جو ہے یہ سمون سے بنا ہے۔ یہ کس سے بنا ہے؟ سمون سے بنا ہے۔ اور اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ علو اور بلندی، بلند ہونا۔ یہ علو اور بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں، یہ اسم فعل اور حرف سے بلند ہے۔ کس اعتبار سے؟ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی فعل اور حرف سے بلند ہے، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف جو ہے نہ وہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں، دو اسموں سے جملہ اور کلام بن جاتی ہے، کیونکہ جملے اور کلام کے حصول کے لیے جو بات ضروری ہے وہ ہے مسند اور مسند الیہ ہونا۔
تو جب اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو اکیلے دو اسموں سے جملہ اور کلام بن جاتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ جبکہ صرف فعلوں سے یا صرف حرفوں سے جملہ اور کلام نہیں بنتی، کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، جبکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات، اگر یہ اسم سمون سے بنا ہے، سوال یہ ہے تو پھر یہ اسم کیسے بن گیا؟ اگر اسم کیا ہے؟ سمون سے بنا ہے، سوال کیا ہے؟ سمون سے پھر اسم کیسے بنا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس کی جو جمع ہے اسم کی وہ کیا آتی ہے؟ اسماء آتی ہے۔ اصل میں یہ سمون تھا، ناقص واوی تھا، سمون ناقص واوی تھا، آخر سے واو کو حذف کر کے اس کے بدلے کے اندر شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیا، یعنی کہ سمون آخر سے واو کو حذف کر دیا، اس واو کے حذف کرنے کے بدلے کے اندر شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیا، تو پھر یہ جو ہے نا سین کو تخفیف کے لیے ساکن کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔ اب دوسری بات، اسم جو ہے یہ وسمن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ وسمن سے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت ہے۔ تو اسم بھی اپنے مسمى اور مدلول پر علامت ہوتا ہے، اسم بھی اپنے مسمى اور مدلول پر کیا ہوتا ہے؟ علامت ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسم وسمن سے بنا ہے تو پھر وسمن سے اسم کیسے ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی اسم جو ہے اصل کے اندر وہ کہتے ہیں وسمن تھا، مثال واوی تھا، وہ مکسور کو حمزہ سے بدلا تو وسمن سے اسم ہو گیا قاعدہ وشاہن کے مطابق۔ اب راجع بات کیا ہے، وسمن سے ہے اسم یا سمن سے ہے؟ تو راجع بات یہ ہے، پہلا قول درست ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ درست ہے۔ کون سا؟ اسم جو ہے سمن سے بنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم کی تصغیر، جب کسی اسم کی تصغیر یا اس کی جمع لائی جائے، تصغیر یا جمع کے وقت کیا ہوتا ہے؟ تو ہر لفظ اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے، ہر جو لفظ ہے اپنی اصل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء آتی ہے، اور اس کی تصغیر جو ہے سمیون آتی ہے۔ اگر اسم وسمن سے بنا ہوتا تو اس کی جمع کیا آنی چاہیے تھی؟ اوسام آنی چاہیے تھی، اور اس کی تصغیر کیا ہے؟ وسیمن آنی چاہیے تھی، جبکہ اسم کی جمع اوسام اور تصغیر وسیمن نہیں آتی، تو معلوم ہوا یہ کس سے بنا ہے؟ سمن سے بنا ہے، اور یہی بات کیا ہے؟ درست ہے۔ اب ہر چیز کی پہچان کے لیے، ہر چیز کو جاننے کے لیے، ہر چیز کو پرکھنے کے لیے ان کی علامات ہوتی ہیں، تو اسم کی بھی کچھ علامات ہیں، اگرچہ اس کی علامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے جو اہم اور ضروری ہیں ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ اسم کی علامات، علامات اسم، سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ شروع کے اندر الف لام ہو، جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ جیسے الحمد، ہم نے عبارت کے اندر کسی لفظ کو دیکھا تو اس کے شروع میں کیا تھا؟ الف لام تھا، ہم کہہ دیں گے یہ اسم ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد کا جو کلمہ ہے یہ ہمارے سامنے آیا، ہم پہچاننا چاہتے ہیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو علامات اسم کے اندر ہم نے دیکھا ان میں سے ایک علامت کیا تھی؟ شروع میں الف لام ہو، تو الحمد کے شروع میں کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ نمبر دو، دوسری جو علامت ہے اسم کی وہ ہے شروع کے اندر کیا ہو؟ حرف جر ہو۔ کسی کلمے کے شروع میں کیا ہو؟ حرف جر ہو۔ حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا۔ حروف جارہ کل کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ ان 17 میں سے کوئی حرف جر کسی لفظ سے پہلے، کسی کلمے سے پہلے آ جاتا ہے
تو ہم اس کو اسم قرار دیں گے۔ اور تیسری جو علامت ہے، بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مجرور ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ مجرور ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ یعنی کہ کسی کلمے کے آخر میں کیا آ جائے؟ جر آ جائے، کسر آ جائے۔ اب مجرور ہونا اسم کی علامت ہے۔ جر جو آتی ہے 3 وجوہات کی بنا پر، یا جر آتی ہے حروف جر کی وجہ سے، یا جر آتی ہے جو ہے نا مضاف کی وجہ سے، یعنی کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یا جر آتی ہے تابع ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ موصوف صفت۔ اگر موصوف کیا ہے؟ مجرور ہے تو صفت مجرور ہوگی۔ تو ہم ان کو یوں کہہ دیتے ہیں مجرور بحرف جر، مجرور باضافت اور مجرور بالتبع۔ تو تینوں صورتوں کے اندر جو ہے نا یہ اسم کی علامت ہی بنے گے۔ ان تینوں کی اکٹھی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ کے اندر با حرف جر ہے۔ با کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اسم مضاف ہے۔ اسم کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور با حرف جر کی وجہ سے اسم کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اس کو ہم کہیں گے اسم مجرور بحرف جر ہے۔ اور لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اگر ہم اس کا تعلق اسم کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ کیا بنتا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں لفظ اللہ جو ہے مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، مجرور با اضافت ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور الرحمن الرحیم جو ہے یہ دونوں لفظ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ دونوں مجرور ہیں تابع ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور لفظ اللہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور الرحمن الرحیم دونوں مجرور ہیں تابع ہونے کی وجہ سے۔ دونوں لفظ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور چوتھی جو علامت ہے، آخر کے اندر تنوین لاحق ہو۔ آخر میں کیا ہو؟ تنوین لاحق ہو، یعنی کسی کلمے کے آخر میں اگر تنوین آ جاتی ہے تو ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ اسم قرار دیں گے۔ جیسے حکیم، اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ کیا ہے؟ تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہو جائے گا۔ اور محمد، اس کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے، تو لفظ محمد کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ اور پانچویں جو علامت ہے اسم کی، آخر میں تائے تانیث متحرکہ، تائے تانیث کی تا ہو، متحرکہ سے مراد متحرک ہو، مدورہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو گول تا بھی کہا جاتا ہے۔ تائے تانیث مدورہ، متحرکہ، یا دوسری الفاظ کے اندر گول تا، جو گول تا ہے متحرک ہو، وہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ جیسے مؤمنۃ، اب مومنہ کے آخر میں تا ہے بھی متحرک اور ہے بھی مدورہ، یعنی گول تا ہے، تو جس کے آخر میں گول تا آ جائے گی وہ اسم کی علامت ہے۔ اور اسی طرح رحمۃ، اس کے اندر بھی وہی بات ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جو چھٹی علامت ہے اسم کی، وہ ہے مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ مسند بھی اسم ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی گئی ہو۔ مسند الیہ کا معنی کیا بنے گا؟ اس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی گئی ہو، نسبت کی گئی ہو۔ اسم کی طرف اسناد، اور فعل کی اسم کی طرف اسناد۔ مسند الیہ کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف منسوب کیا جائے، اسم کو کیا جائے یا فعل کو کیا جائے۔ تو اسم کی طرف اسناد، محمد الرسول اللہ، یہ لفظ محمد جو ہے اس کے اندر مسند الیہ ہے، اور رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر مسند ہے جو کہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس مثال کے اندر اسم کی طرف اسناد ہے،
اور اسی طرح فعل کی اسم کی طرف اسناد، کیونکہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور فعل مسند ہوتا ہے۔ مسند کہتے ہیں جس کو منسوب کیا جائے، مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے، منسوب کیا جائے۔ تو جیسے قال اللہ، قال اللہ، اس میں قال فعل ہے، مسند ہے، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، مسند الیہ ہے۔ لفظ قال اسم جو ہے نا فعل کی نسبت کی گئی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو جو ہے نا یہاں پر فعل کی نسبت اسم کی طرف ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ باتیں، ضروری فوائد بھی ہیں مسند الیہ ہونا۔ یہ جو جملہ ہے اگر دو اسموں سے بنتا ہے، میں نے پیچھے بتایا تھا جو کلام ہے، جملہ ہے، دو اسموں سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جملہ یا کلام بنا ہے دو اسموں سے، کیونکہ کلام کے لیے کس بات کی ضرورت ہوتی ہے؟ مسند اور مسند الیہ ہونے کی۔ تو اگر جملہ بنتا ہے دو اسموں سے تو اس وقت پہلے اسم کو ہم مسند الیہ قرار دیں گے، پہلے اسم کو مسند الیہ قرار دیں گے، اور جو دوسرا اسم ہوگا اس کو ہم مسند قرار دیں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ کبھی پہلے ہوتا ہے اور کبھی مسند الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ مسند الیہ پہلے بھی آ سکتا ہے اور مسند الیہ بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق کے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر جملہ دو اسموں سے بنتا ہے تو اس وقت پہلے اسم کو ہم مسند الیہ قرار دے دیں گے، اور جو دوسرا اسم ہوگا وہ مسند ہوگا۔ اور اسی طرح اگر جملہ دو اسموں سے بنے تو ہم پہلے کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند قرار دیتے ہیں۔ اگر جملہ بنتا ہے ایک فعل سے اور ایک اسم سے، اگر جملہ بنتا ہے ایک فعل سے اور ایک اسم سے، تو اس وقت ہم فعل کو مسند بنائیں گے، کیونکہ پہلے فعل ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فعل کو ہم مسند بنائیں گے، اور اس کے بعد جو فاعل ہے اس کو ہم مسند الیہ بنائیں گے۔ اور کبھی کبھی اس صورت میں مسند الیہ پہلے بھی آ سکتا ہے، کیوں؟ اگر فاعل جو ہے اسم اگر پہلے آ جائے تو اس صورت کے اندر پہلے مسند الیہ آ سکتا ہے۔ یعنی کہ پوری بات کا خلاصہ دو الفاظ کے اندر یہ بنے گا، اگر جملہ بن رہا ہے دو اسموں سے تو اس وقت جو ہے پہلے کو ہم مسند الیہ بنائیں گے، دوسرے کو مسند بنا دیں گے۔ اگر جملہ بن رہا ہے ایک فعل سے اور ایک اسم سے تو مسند پہلے بھی آ سکتا ہے اور مسند بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ عمومی طور پر جو مسند ہوتا ہے فعل پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اسم ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ کے اندر فعل قرار دیتے ہیں۔ ان کی مثال واللہ علیم، واللہ علیم، لفظ اللہ بھی اسم ہے اور علیم بھی اسم ہے، تو اب ہم لفظ اللہ کو مسند الیہ اور علیم کو مسند بنا دیں گے، اور دوسرے الفاظ کے اندر لفظ اللہ کو مبتدا بنا لیں گے اور علیم کو خبر بنا لیں گے، کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جملہ فعل اور اسم سے بنتا ہے، اس کی مثال تو قد افلح المؤمنون، اس مثال میں افلح فعل ہے، فعل کو ہم مسند بنائیں گے، اور المؤمنون جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، مسند الیہ ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فعل کے بعد اگر اسم آ جائے فاعل بنے گا، اور اسی کو ہم مسند الیہ بھی کہیں گے۔ تو یہ تھی کچھ وضاحت مسند اور مسند الیہ کے بارے میں۔ ساتویں جو قسم ہے اسم کی علامات میں سے وہ ہے مضاف ہونا۔ مضاف یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ جیسے رسول اللہ، اس کے اندر لفظ رسول مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 8، آٹھویں جو علامت ہے اسم کی وہ ہے موصوف ہونا۔
موصوف اگر کہیں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ذکر ہوا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا جو موصوف بن رہا ہے اس کو اسم قرار دیں گے. جیسے قرآن مجید، قرآن مجید جو ہے نا یہاں پر قرآن موصوف ہے اور مجید اس کی صفت ہے، تو لفظ قرآن کو ہم اسم قرار دیں گے. اب نویں جو علامت ہے اسم کی وہ ہے منسوب ہونا، کسی کی طرف جو ہے نا کسی کی نسبت کر دینا. جیسے مکیون، کہ فلاں بندہ کیا ہے، مکی ہے، یہاں پر یا نسبت کی ہے یعنی کہ مکہ کا رہائشی ہے. مصریون، فلاں بندہ مصری ہے، مراد مصر کا رہنے والا ہے، یعنی کہ بندے کی نسبت کیا ہے، مصر کی طرف ہو گئی. 10ویں جو علامت ہے اسم کی وہ ہے مصغر ہونا. تصغیر، تصغیر کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو جو ہے نا چھوٹا کر کے بیان کرنا. قریشن اور رجیلن، اسی طرح جو ہے نا جعیفرن اور قریتیسن، یہ جو ہے نا تصغیر کی مثالیں ہیں. اب جہاں پر اس کی بات آئے گی تو پھر تفصیل کے ساتھ تصغیر کے اوزان کو بھی بیان کیا جائے گا. اور 11ویں جو علامت ہے منادا ہو، کیا ہو، منادا، جس کے شروع میں یا حرف ندا آ جائے وہ اسم ہوگا. جیسے یا آدم، یا آدم، یا حرف ندا ہے اور آدم کیا ہے، منادا ہے. یا نوح، یا نوح، اس کی پہچان کا آسان طریقہ ہے جس کے شروع میں یا حرف ندا آ جائے وہ اسم ہوگا. نمبر 12ویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے تثنیہ ہو، کیا ہو، تثنیہ ہو، یعنی دو پر دلالت کرے. جیسے جو ہے نا مسلمانی، مسلمانی. اور اسی طرح 13ویں جو اسم کی علامت ہے وہ کیا ہے، جمع ہو، جمع یعنی دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. جیسے مسلمون، جمع ہونا، تثنیہ ہونا، یہ کس کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ جو ہے نا 13 علامات اسم کو بیان کیا گیا. اسی طرح اسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی، مسند اور مسند الیہ کی پہچان کو بیان کیا گیا ہے. اس کے آگے جو ہے نا ہم کلمہ کی جو دوسری قسم ہے فعل اور تیسری قسم حرف ہے اس کو بعد کے اندر بیان کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.